السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان اسلام آباد سے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک ایسا سبجیکٹ میں نے پک کیا جس پہ میں چاہتا ہوں کہ روشنی ڈالیں، بات کریں اور آپ تک کچھ انفارمیشن پہنچائیں جو آپ سننا بھی چاہیں گے. ڈیفینیٹلی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف مڈل ایسٹ، اگر ہم نارتھ کی بات کریں تو سینٹرل ایشیا، اس طرف بات کریں تو ساؤتھ ایشیا، اور پھر ایک طرف ہمارا بھارت ہمسایا، پھر افغانستان، پھر ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو چین، اور پھر ایران، اور سامنے عربین سی، اور پھر عربین سی جو کہ آپ کا پورے کا پورا بنتا ہے انڈین اوشن میں. اور کہا جا رہا ہے کہ بہت سے پرانے زمانے کے بھی جنگجو وہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے اسٹریٹجسٹ کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ جو فیوچر ہے نا، یہ اسی کے پاس ہے اس دنیا کا جو کہ انڈین اوشن کو کنٹرول کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ بھارت کی سپریمیسی، پھر امریکہ کا بھارت کے ساتھ معاہدہ، اور اگلا سارا کے سارا جو ایک شفٹ تھا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اٹلانٹک سے نکل کر کے اس ریجن میں، اس اوشن میں ٹورڈز چائنا اور فار ایسٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کانسٹنٹلی امریکن فورسز موجود ہیں خطے میں، مڈل ایسٹ میں، پھر عراق کا آپ نے صورتحال دیکھی، پھر افغانستان میں. کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ چلے جائیں گے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت حد تک فورسز رکھیں گے، ایک اپنا ایک پریزنس ضرور رکھیں گے، اور اس کی وجہ سے فیوچر جو ہوگا پاکستان کا وہ بہت ڈائریکٹلی لنک کرے گا. موجودہ حالت پاکستان کے کیا ہیں؟ گلگت بلتستان کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں، ساؤتھ پنجاب کی بات کریں، فاٹا کی بات کریں، یا خیبر پختونخوا کی، سارے سلسلے آپ کے سامنے ہیں. انڈین ایگریشن ایک طرف، اور جو کہ دوسری جانب سے افغانستان کے سلسلے بھی آپ کی طرف. اب یہ ایک تصور میں ہم تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان کسی زمانے میں 30s میں، 40s میں، 50s میں ایک بہت ماڈرن ملک تھا، لیکن آج جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں ایک لمبی داڑھی والا طالبان، کلاشنکوف، انسرجنسی اور دھماکے اور بم دھماکے، اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اور دیگر کچھ چیزیں ہم ذہن میں لاتے ہیں تو افغانستان میں امریکن فورسز ہیں، اور ایک وار آن ٹیرر کے خلاف بات، اور اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہی پاکستان. ہوا کیوں کہ آج یہ صورتحال آ گئی؟ میں تھوڑی سی بات کروں گا. ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے ضیاء الحق کی رجیم کے اوپر کہ جی ضیاء صاحب کے دور سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، اور یہ مانسٹر جو اس کو طالبان ہم کہتے ہیں اس کو پالا گیا، اس کو فیڈ کیا گیا، کیونکہ سوویت یونین نے حملہ کر دیا تھا اور وہ فورسز بہت قریب آ گئی تھیں، اور اس کے بعد پاکستان کو اس وار میں آنا پڑا، اور پھر اس کی امریکہ کی اور بلکہ پوری دنیا کے ان کو سپورٹ حاصل ہوئی. اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ آج ایٹ پریزنٹ 2012 میں جولائی کے اس مہینے میں جو کچھ ہے صورتحال آپ کے سامنے. میرے آج کے جو مہمان ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جن کا اس دور میں بھی تعلق رہا، اس دور میں بھی بڑا کلوزلی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رہا، اس دور سے مراد مشرف صاحب کے دور کی حد تک. اور یہ بڑی اندرونی میں چاہوں گا ان سے چیزوں کے اوپر روشنی ڈلوائیں اور ہم معلوم کریں کہ حقیقتیں تھی کیا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب بشیر ولی محمد صاحب. بشیر ولی محمد صاحب سابق سفیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں سری لنکا میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہ وہی سفیر تھے جن پہ بم دھماکے میں بہت سے لوگ ہلاک ہوئے اس بم دھماکے جب ان پہ اٹیک کیا گیا، بٹ ہی ریمینڈ سیف. اس کے علاوہ ان کی ایک اور امپورٹنٹ جو ان کی پورٹ فولیو تھا وہ تھا فارمر ڈی جی رہ چکے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کی حقیقت کیا اور اس پہ بڑی ڈیٹیلز ہیں. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے بشیر ولی محمد صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. سر دو ٹوک سی باتیں ہوں گی آج کے اس انٹرویو میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے سوال میں نے کوئی نہیں لکھا، صرف دو چار چیزیں اسٹریٹ. پہلے تو یہ بتائیں کہ سر کہا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو مانسٹر جس کو میں کہتا ہوں طالبان، کبھی جی پرو طالبان، اینٹی طالبان، یہ دوست طالبان، وہ دشمن طالبان، لیکن ہے یہ طالبان، ان کو بنانے میں آپ کا کیا کردار رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل، یہ لفظ طالبان جو ہے یہ بہت بعد کی پیدائش ہے. یہ جس وقت بے نظیر کی گورنمنٹ تھی، نصیر اللہ بابر جو تھے، یہ اس زمانے میں یہ طالبان، اور طالبان کا تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، طالب ہے جو علم سیکھتا ہے، مدرسوں سے ہے. جس چیز کی طرف ہم یا آپ ریفر کرنا چاہتے ہیں، یا جس وقت سے یہ مانسٹر سو کال جو بنا ہے، اس وقت وہ یہ لوگ نہیں تھے. وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا. رشین نے 79 میں فل فلیج، باقی تو ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے کہ وہ 72 سے آئے اور انہوں نے ایک ایک کر کے سردار داؤد کو، ظاہر شاہ کو ہٹایا، سردار داؤد کو مروا دیا، حفیظ الامین کو مروایا. اس طرح کرتے کرتے ببر کارمل صاحب کو وہ لے کے آئے، اور خود بھی 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ وہ ہمارے تورخم کے بارڈر تک انہوں نے سرخ جھنڈا جو ہے وہ لگا دیا تھا. ہمارے لیے کیا آپشن تھا اس وقت؟ رشینز کا کوئی دشمن، میرا یہ سوچ ہے کہ کمیونزم کا کوئی دشمن نہیں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا لیں تو آپ کا دوست ہے، اگر آپ اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے آپ کو وہ کرش کرے گا. آپ پوری ایسٹرن یورپ کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیں.
سو لہٰذا ہمارے پاس کیا چوائس تھا؟ ہمارے پاس یہ چوائس تھا کہ ہم اپنا گھر تو پہلے ٹھیک کریں. ہمارا یہ لازمی تھا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرتے اور وہ وارم واٹرز کے لیے آ رہے تھے, یہ بات تو بالکل 100% درست ہے. اس میں کوئی شک کی وہ نہیں ہے. ہمارا دیکھیں ہماری جو اس وقت کی پولیٹیکل سسٹمز تھے, ابھی میں تو خیر اس کو خیبر پختونخوا کہنا بھی پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ NWFP وہ جو قائد اعظم کا نے رکھا نام تھا میرے خیال سے, اس کو ہی ہم چلتے. یہ سارے سیاسی جو بھی ہے اس کے اندر پولیٹیکلی انہوں نے اتنا کام کیا تھا, بلوچستان میں انہوں نے اتنا کام کیا تھا کہ یہ ان کا, اور یہ بالکل وہ آ رہے تھے اس میں کوئی, اور ان کا جو روڈ میپ ہوتا ہے وہ 50 ایئرز کا, اس زمانے میں وہ 50 ایئرز کا میپ ہوتا ہے, اس میں آپ کے کوئی رول نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ 50 ایئر میں ہم یہ کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ سر آپ لوگ حصہ بن گئے اس کولڈ وار کا جو امریکہ نے کھیلی تھی, اور رشیا کو انڈائریکٹ انویٹیشن تھی بیکاز دے نیو کہ رشیا نے آنا ہے, اور آپ لوگ اس ٹریپ میں پھنسے ہیں؟ نہیں سمجھتے آپ؟ I totally disagree with this, جس کا بھی یہ سوچ ہے. وہ جنگ, یہ آج کی جو آپ جس کو وار آف ٹیرر کہتے ہیں, اس میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ تو ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے, ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے, لیکن وہ جو جنگ تھی وہ ہم نے اپنے انٹرسٹ میں اس سینس میں کہ ہمارا اپنا گھر خراب تھا. فرنٹیئر اور بلوچستان جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا, وہاں پہ آلریڈی ان کے ٹینٹیکل موجود تھے, ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا ایسے افغانستان میں ہے. سو ایٹ دیٹ ٹائم دا لیڈرشپ جنرل ضیاء کی جو تھی انہوں نے, اور جنرل ضیاء کا بھی 75% آف ہز سینئر جنرلز دے ور ناٹ ان ہز فیور کہ بھئی آپ رشین کو چھیڑ رہے ہیں. بٹ ہی کیا کرتے, سرنڈر کرنا دوسری چوائس تھی آپ کے خیال میں؟ نہیں, کوئی سرنڈر کی بات میں نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے گھر کو تو پہلے ٹھیک کریں تاکہ آپ کو کچھ ٹائم مل جائے. اینڈ دا ڈیسیژن واز دیٹ لیٹس ٹرائی ٹو انٹینگل رشیا ان افغانستان. افغانستان میں تو وہ آ چکا تھا, نہ آپ کے پاس کوئی چوائس تھا, اور امریکنس کو وہ ٹیسٹ کر چکے تھے. اینڈ اف یو ریکلیکٹ, امریکہ انہوں نے ایک ایک کر کے فرام ظاہر شاہ, جس طرح میں نے کہا تھا کہ پرو یورپین, اور اس طرح کرتے کرتے حفیظ اللہ امین تک وہ آ گئے تھے. فائنلی the American ambassador was killed. لیکن اس وقت چونکہ وہ کیا تھا, وہ امریکن پریزیڈنٹ جو پی نٹس والا, ریگن سے جو پہلے جیمی کارٹر, اس سے جیمی کارٹر, there was no reaction from America. The American ambassador was killed. کوئی ریئیکشن نہیں تھا. سو دین انہوں نے فالو کیا اور وہ خود آ گئے تھے. سو ایز فار ایز یو آر کنسرن, تو آپ کا کوئی رول نہیں تھا. ہم نے اپنے گھر کو بھی بچانا تھا, اور ہم نے بچانے کا جو یہ سوچا, اور میرے خیال سے اس سے بہتر سوچ اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ ان کو افغانستان کی ٹرین کو دیکھتے ہوئے, ان لوگوں کی اپنے علاقے سے پیار و محبت, اسلام کے ساتھ ان کی جو بھی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا اگر ہم اس کو ایکٹیویٹ کر سکے تو ان کو ہم ادھر انٹینگل کریں. آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ اگر آپ یہ طالبانائزیشن کا کانسیپٹ لے کر کے آئیں گے, طالبانی میں کہوں گا, ان کو تیار کیا گیا یا کوڑا خٹک میں مولانا سمیع الحق کے مدرسے میں, اور سارا سلسلہ آپ کے سامنے, یہاں پہ ملا عمر بھی یہاں سے نکلا, حقانی نیٹ ورک بھی سارے یہاں سے, حقانیہ جو ہے یہاں سے, اور پھر بعد میں آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ اس لیول کی کاروائی بن جائے گی کہ پورے کا پورے ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے افغانستان کے, وہ ماڈرن افغانستان نہیں رہے گا. ادھر ایران کی ریولوشن آ رہی تھی تو پورے کا پورا اس خطے کو اس کی لپیٹ میں آنا ہی تھا, ایکسٹریمزم آنا ہی تھا. ایران کی ریولوشن 79 میں کمپلیٹ ہو چکی تھی. اوکے, خمینی صاحب آ چکے تھے. یہ سمیع الحق اور یہ ملا عمر واز nowhere on the screen. He was nowhere in the screen. حقانی نیٹ ورک, حقانی جو تھا اس وقت, he was just one commander. There were 358 commanders at that time. یہ جو تھا مولوی یونس خالص کا ایک کمانڈر تھا. سو دیر از نو, یہ جو نیٹ ورک یہ ابھی بنا ہے, اور اس نیٹ ورک کو جس کو وہ خود پیسے دیتے ہیں, 7 صوبوں میں سے اور ڈسٹرکوں میں سے اس کو گزار کے لے جاتے ہیں, پیسے دے رہے ہیں امریکہ, ابھی ان کو اس سے تکلیف ہے. سو وی نیور, ہی واز جسٹ ون کمانڈر. میں اسے یعنی کئی دفعہ مل چکا ہوں وہاں پہ اس دور کے اندر. آئی ہیو نیور میٹ مولانا سمیع الحق اس میں, آئی نو ہم, میرے علاقے سے تعلق ہے ان کا. لیکن ہم نے یہ کیا تھا کہ جی افغانستان کے اندر ان کو انٹینگل کریں. And this was 1979, 1980, 1981. آپ کا مومن صاحب اس میں کیا کردار تھا؟ You were very close to General ضیاء الحق. نہیں, اس میں I was heading the ISI جو تھا سیٹ اپ جو تھا فرنٹیئر کا ہمارا تھا. Although I was not directly, because you have different systems, and my system, I was the old one. I was known to the people that he belongs to the ISI, but there were other systems جو
ان کو ہم سپورٹ کرتے تھے, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, وی شوڈ اون دیٹ. اور یہ سپورٹ, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اس کا کہ ہم امریکن کے اس میں آ گئے بیکاز وہ یہ چاہتے تھے, نو, ان دیز 3 years nobody help us, nobody, not a penny was given. ہم خالی یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے علاقے میں جو کچھ کرتے ہیں کریں. ہم نے یہ نہ یہ سوچا تھا اور نہ یہ ہم نے کرنے دیا تھا. یہ جو کمانڈر تھے, دیکھیں آپ اس کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتے, اٹس یور پرابلم. آپ اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ 79 میں رشیا ادھر آ چکا ہے. یہ جو 3 سال میں نے آپ کو بتا دی, ان 3 سالوں میں کسی نے ہمیں نہ ایک پینی دی ہے نہ ایک راؤنڈ دیا ہے. مولانا صاحب, جو رشیا کے ساتھ ہوا, رشیا کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس الگ ہو گئی, روس کے ٹکڑے ہو گئے نا, یہ کہنا چاہیے بہت مطلب تگڑا ایک بفر زون بھی آ گیا بیچ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اگر رشیا سے بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہاں پہ مدد کریں یا وہاں پر مدد کریں, یا ولادیمیر پوتن صاحب ہمارے لیے مہربانی کر دیں, وہ مہربانی کر دیں, لیکن ان کے دل میں تو رنجش ہے, تو آج کا پاکستان کے جو موجودہ حالات بن رہے ہیں, جو انسرجنسیز ہو رہی ہیں, یہ بھی خیال ہے کہ روس بھی اس میں ایک حصے دار ہے. وہ ایک رول ہمارا تھا جو ہم نے اپنے ملک کے بچانے کے لیے کیا تھا, اینڈ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس میں کامیاب رہے. فار 3 years nobody helped us, اور اٹ واز دی امریکن ہو کیم ان, اینڈ دین یو شوڈ سی. لیکن سر وہ امریکن تو اپنا پرپس سالو کر رہا تھا نا, وہ تو آپ کے سر وہ کولڈ وار میں تھے, وہ چاہتے تھے کہ روس کو دھچکا لگے. نہیں اس کو لگے, وہ اپنا ویتنام کا بدلا. لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے 3 سال تو اٹ واز ناٹ انیشیٹڈ بائی دیم, وہ اس لیے نہیں آئے. انہوں نے 3 سال کے بعد, بیکاز جب ہم نے انہیں کہا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں, ان کو یہ مذاق کرتے تھے کہ یہ لک ایٹ دیم, دے آر اسٹاپنگ دا رشین, کین یو ڈو اٹ, وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو اٹ ان دا ایسٹرن یورپ. اینڈ دیٹس وائی ان 1982 جب ریگن آیا تو پھر ان کے ساتھ, اینڈ دیٹ واز اگین آن آر ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اس وقت سے لے کے آپ جب تک افغانستان سے رشین فورسز نہیں گئیں, امریکن ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ کہ وہ ڈائریکٹلی ان کمانڈروں کو اسلحہ دیں, ان کمانڈروں کو پیسے دیں. نو بڈی واز الاؤڈ اکراس دا اسلام آباد ایئرپورٹ. ناظرین, آپ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے بات چیت دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. یہ جو پالیسی اور اس پورے پیراڈائم کی جو شفٹ ہوئی ہے, اس میں کیا غلطی ان کی تھی, ہماری تھی, یا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, یا یہ میوچل انٹرسٹ میں کانفلکٹ تھا؟ نہیں, امریکہ الگ سوچتا ہے, ہم الگ سوچتے ہیں آج. یس, ہم ٹوٹلی ابھی جو امریکہ جو ہے, وی شوڈ ناٹ ٹرسٹ دیم ایٹ آل. ان کا ہمارا وہ ہم تو ٹرسٹ کرتے نہیں کرتے, وہ بھی تو نہیں کرتے نا. نہیں نہ کریں نا. آپ کے دیکھیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ابھی آپ نے روٹ کھولا ہے, اس کا نیٹ شیل لمبی داستان ہے, اگر اس میں ہم جائیں تو شاید آپ سمجھتے ہیں صحیح فیصلہ ہے غلط فیصلہ؟ کون سا یہ غلط فیصلہ ہے سر؟ تو کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ کس کو؟ اس روٹ کو روکے رکھنا. اس کو کیوں نہیں؟ کیا ہم امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ ایک لوگوں کا خیال ہے کہ جو آنکھیں دکھائیں گے, آنکھیں نکال کے وہ ٹیبل پہ رکھ دیں. نہیں, آپ میں اور ایران میں کیا فرق ہے؟ آپ آنکھیں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ ہم لوگ سر کیونکہ بیگرز ہیں, بیگر. آپ وہ کچکول توڑے نا, آپ کو انہوں نے دیا کیا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیا کچھ نہیں ہے, دیا بھی کچھ نہیں, جو 2 کچھ دیا وہ بھی پتہ نہیں کہاں. نہیں, میں یہ دیکھ ذرا, آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ آپ نے ٹوٹل آپ کو وہ $1.1 بلین جو ہیں, اگر وہ دیے انہوں نے, اگر ملے آپ کو, آپ کے پاکستانی بھائی جو ہیں ہر مہینے $1 بلین تقریباً این ایوریج وہ بھجوا رہے ہیں. آپ اس کے اوپر کیوں نہیں, اگر آپ اپنی یہ شاخرچیاں وغیرہ بند کر دیں تو آئی ایم شیور, اور پھر آپ کو کرنا پڑے گا. آپ جو ہیں اگر 2 وقت کی کھاتے ہو تو 2 نہیں 1 وقت کی کھاؤ نا, اگر آپ میں غیرت لفظ. لیکن اگر ہم نے غیرت کو وہ تھوڑے وقت میں پیچھے رہ گیا جی, وہ تو بڑا مشکل اب ہے اس لفظ کو ڈھونڈنا اور لوگوں میں وہ چیز ڈھونڈنا, کیونکہ اس کو کسی اور چیز نے اب ٹیک اوور کر لیا. موجودہ پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کا جی کہا جاتا ہے, جب بھی بات کریں جی انسرجنسی کی وجہ سے, یا انسرجنسی بھی نہیں جی, وار آن ٹیرر کی وجہ سے, جی یہ بات کیوں نہیں پورا ہوا, یہ چیز کیوں نہیں مکمل ہوئی, یہاں پر یہ پروجیکٹ کیوں نہیں لگا, ہر چیز کا بہانہ حکومتوں کے پاس وار آن ٹیرر ہے. ٹھیک ہے, بڑا نقصان ہوا, سب کچھ ہوا. آپ کو لگتا ہے کبھی فیوچر میں ہم لوگ اس وار آن ٹیرر سے نکلیں گے؟ ایک اندازے کے مطابق اس خطے میں, اب جس طرح کہ میں نے شروع میں بات کی کہ یہ جو واٹرز ہیں آپ کے انڈین اوشن کے, یہ پوری دنیا کا فوکس, اور یہاں پہ سلسلے ٹھیک نظر ہوتے نہیں آ رہے. یہی صورتحال افغانستان کی, اور یہ دونوں چیزیں ڈائریکٹلی پاکستان کو ریلیٹ کرتی ہیں. ایک دور میں جب آپ لوگ وہ لگے ہوئے تھے افغان جہاد کے اندر تو دبئی بن گیا, اب وار آن ٹیرر میں لگے ہوئے تو عمان بن جائے گا. پاکستان کہاں جائے گا؟ دیکھیں, پاکستان کو اپنی پالیسیز بنانی پڑیں گی. کون بنائے گا جناب؟ نہیں تم ایگزیکٹلی ابھی سرداری صاحب بنائیں گے, گیلانی صاحب بنائیں گے, راجہ پرویز اشرف بنائیں گے. وہ تو آپ دیکھ آپ نے مجھے یہ پیپر پڑھایا, اس میں جتنی باتیں آپ نے, میں چاہوں گا اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہم شیئر بھی کریں گے, اس میں ساری باتیں درست نظر آتی ہیں موجودہ حالات دیکھتے ہوئے. دیکھیں, یہ جو کچھ بھی لکھا ہے ہمایوں غور نے, یہ لکھا ہے بڑا ٹھیک لکھا ہے. یہ ساری کی چیزوں کی جو ہے
ابھی اس نظریے میں اگر یہی لوگ، تو وہ یہ لوگ کدھر سے آئے ہیں؟ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آئے نا، یہ آپ کی اور میری غلطی ہے. ہم اور آپ نے ان کو ووٹ دے کے لے آئے ہیں، تو ہمیں یہ ابھی بھگتنا پڑے گا. لیکن جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے، آپ ایک نیبر کو دیکھ لیں یار، ایران کو آپ ایک دیکھ لیں، وہ آپ سے کس اس میں سوائے اس کے کہ پیسے کے اس میں، یس اس کا اپنا تیل ہے یا وہ سسٹین کر پائے گا فار سم ٹائم جو بھی ہے، لیکن ایک غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے. اگر آپ اس کو بھی آپ نے بیچ دیا، ٹھیک ہے، تو ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں امریکہ غیرت عراق نے بھی دکھائی، غیرت افغانستان میں نے بھی دکھائی. آپ کے سامنے ان کے حالات ان کے کیا بنے؟ آج ہم ان سے بہتر نہیں ہیں. یا انہیں اس طرح بمباری ہوتی، تورا بورا بنا دیتے اسلام آباد کو. نہیں تورا بورا یا وہ تو ایک وائلڈ ڈاگ ہے امریکہ، اس کو نہیں آتا کہ اگر آپ پھر وہ ان جہازوں سے اور اس سے وہ ہونا ہے، تو پھر ان کو آپ بلا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ان کو آ جاؤ کہ جی اس کو بھی اپنی جو ہے اگلی ایک سٹیٹ بنا لو یار، تاکہ ہم ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں گے. پھر تو یہ ہے نا کہ آپ کی جو ساورنٹی ہے اور اس چیزوں کو آپ چھٹی کر دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پیسے کو دیکھتے ہیں، آپ ٹھیک ہے، افغانستان آج بھی وہ ہے، یہ امریکن ادھر آیا ہے، جو کچھ ہوا ہے. رشین آئے تھے 35,000 جو لکھ پڑت کے اندر ہے، 35,000 ڈیڈ باڈیز ادھر اٹھا کے لے گئے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ وہ زخمی اٹھا کے لے گئے ہیں. یہی حال امریکنوں کے ساتھ، یہ اگلے 100 سال اور بھی بیٹھے رہیں، یہی ان کا حال ہوگا. لیکن ان کو سپلائیز کہاں سے ملیں گی افغانستان کو؟ افغانستان طالبان نہیں کون دے گا؟ وہ نہیں، وہ ادھر ادھر تو لیٹر سپلائی جا رہی ہے، امریکن تو سیٹ ہیں. افغان آرمی میں ہم نے $4 بلین سالانہ ڈالر کا خرچہ بھی دے رہے ہیں. میں نہیں، امریکن کو بھی وہ دے کین ناٹ افورڈ. وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بھاگ کس لیے رہے ہیں؟ سر الیکشنز کے چکر میں انہوں نے نہیں، الیکشن کے چکر میں نہیں، وہ تو الیکشن سے پہلے کی بات ہو گئی تھی، اور 14 میں انہوں نے جانا ہے. اور آپ نے بڑا یہی کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جی ادھر وہ وہاں بیسس وہ چھوڑ کے جائیں گے. لیکن ان کا، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا باپ بھی ادھر نہیں ٹھہر سکتا ہے. اگر وہ 150,000 ٹروپس کے ساتھ ود آل دیئر جو ٹروپس گراؤنڈ کے اوپر ہیں اور نیٹو ان کے ساتھ ہے، وہ ادھر شہروں سے تو باہر نکل کے دکھائیں. 80% ملک کے اندر ان کی ہے کوئی ریٹ. محمد صاحب، انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، ہمارے انٹیریئر منسٹر یا بھی مشیر کہہ لیں آپ ان کو، وہ بھی کہتے ہیں جی بیرونی ہاتھ ملوث ہے اور اسرائیل کا کام ہے، اور اسرائیلی اسلحہ ملا کراچی میں، اور انڈیا جو ہے وہاں پہ بھی پیسہ دے رہا ہے اور فنڈ کر رہا ہے. جتنی بھی انسرجنسی بلوچستان میں ہو رہی ہے اس کو فنڈ کر رہا ہے، BLA کو فنڈ کر رہا ہے. جتنے بھی پرابلم ہے اس کے، ہمارے بارڈر ایریا میں جو تقریباً ہمارا آلموسٹ 2600 کلومیٹر بنتا ہے، اس کے اوپر جتنے بھی ان کے کانسولیٹس ہیں ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے اور خراب کیا جا رہا ہے پاکستان کے حالات. آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کر رہا ہے یا محض ہماری اپنی یہ ایک سوچ ہے؟ بالکل کر رہا ہے، 100%. سر پروف ہے تو انٹرنیشنل کورٹ میں آپ جاتے کیوں نہیں ہیں پھر؟ یہی تو ہماری رونا ہے. وہ آپ نے جو میمو اسکینڈل وہ جو حقانی کا نکلا تھا، کیا ہوا؟ آپ کے چیف نے، آپ کے DGI نے، دونوں نے کہا کہ حقیقت ہے. کہاں گئی حقیقت؟ ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے تو کہہ دیا ہے. لیکن وہ آدمی آتا ہے، لک ایٹ دیٹ مین، کہ وہ ایک کرمنل، اس میں زیادہ تھا جو ایمفیسس تھی، اٹ واز ٹورڈ دی آرم فورسز، ISI، اور اس کی اوپر ساری گنیں جو تھی، بیکاز وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بٹ آئی ڈونٹ نو دا ریزن کہ اس میں جو آرمی چیف کیوں بیک آؤٹ کر گیا، وہ کر گیا ہے تاکہ وہ آتا ہے ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں، وہ مہمان کے طور پہ وہ ادھر رہتا ہے، یہاں سے وہ ایک رات میں پتہ نہیں چلتا اور ادھر سے غائب ہو گیا بندہ. اور ابھی آپ کے اس کمیشن نے پروو کر دیا کہ بھئی ہی واز دا ون. لیکن وہ کیا ہے، ابھی وزیر اعظم صاحب جو ہے، ابھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اب کیا کریں گے؟ یہی پریزیڈنٹ صاحب کی بیوی اس کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھی، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں حقیقت تھی؟ میمو واز ناٹ اے جوک، میمو ایک حقیقت تھی جو فوج نے کہا. حقیقت. وہ تو اس کا مطلب ہے سر کہ پھر کوئی بھی میر جعفر اور میر صادق یہاں پہ رہتا ہے؟ بالکل، یہاں ہماری اسمبلیاں بھی بھری ہوئی ہیں. نہیں، آپ کی دیکھیں نا، یہی تو ہم رونا ہے. ایک دن میں آپ کا ایک بل پاس ہو جاتا ہے، ایک دن میں جو ہے آپ کو کبھی کہتے ڈیول نیشنل. بھائی یہاں 18 کروڑ لوگ ہیں، آپ کو 18 کروڑ میں کوئی بندہ نہیں مل رہا کہ وہ. محمد صاحب، آپ اس لوگ اس کو کہیں گے جی میں کنسپریسی تھیوری کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اس جملہ جو بھی میں کہنے لگا ہوں اس میں بلیو کریں گے. کہا جاتا ہے کہ بہت سے امریکہ کا عمل دخل ہے ہمارے ملک میں، یعنی کہ یہاں پہ ہر چیز امریکہ سے وایا ڈیسیجنز آتے ہیں، اور بڑا اس میں حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو لوگوں کو انسٹال کیا جاتا ہے مختلف پوسٹ کے اوپر، میں نام نہیں لوں گا، میرے خیال میں آپ اشارتاً کہیں، چاہے وہ پیسے کو دیکھنے والا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کو دیکھنے والا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ملک میں ترقیاتی پروجیکٹس کے حوالے سے کام ہو. بہت سے ایسے ہمارے ان کے ڈیول نیشنلٹیز کی بات ہے، بہت سے ایسے کردار ہیں، اور بہت سے ایسے کردار کی وائس فارنرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اور بہت سے ایسے کام جو کہ وائبل جائز پروجیکٹ ہیں ان کو طول دے دیا جاتا ہے یا نہ کر دیا جاتا ہے، اور مشکل IMF اورینٹڈ چیزوں کو انسٹال کیا جاتا ہے بائی ڈیزائن. ایک انجینئرڈ
پوری کی پوری کنسپیریسی ہے پاکستان کے بارے میں جو آج اس دہانے پہ لے آئی. آپ سمجھتے ہیں ایسا حقیقت ہے؟ یس آئی ٹوٹلی ایگری وٹ یو آر سیئنگ. اور وہ اس لیے ہے کہ آپ مطلب وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ لاہور میں وہ آپ کے بندے مار جاتا ہے اور ڈیونس, اس کے لیے کس طرح انجینئر آپ کر لیتے ہیں کہ وہ آ بھی جاتا ہے, اس نے پیسے بھی دے دیے. بھائی وہ تو ٹھیک ہے, کبھی کچھ اور بھی چیزیں اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے باہر سے انسٹال کرنے کا جو سسٹم ہے, ڈیول نیشنل کا تو یہی ہے نا, یہ جو ڈیول نیشنل کے اوپر آپ دیکھیں نا سب مل گئے نا اس کے اوپر. نہیں اس میں نہیں تو سب انوالو ہے, سب کے مفاد ہے. آپ کا جو پہلے وہ 18 امینڈمنٹ وہ کیا تھا, کوئی کہنا چاہتا ہے کہ میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن جاؤں, کوئی چاہتا ہے کہ جی نہیں میرا جو ہے خیبر پختونخوا, کیونکہ ان کی پرانی خواب تھی. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے منسٹر, آپ کے فیڈرل کیبنٹ منسٹر کہتے ہیں جی کنفیڈریشن پاکستان انڈیا بنگلہ دیش. تو یہ وہ خواب ہے جو 60 سال پہلے ان کے دل میں آ رہا ہے, وہ انہوں نے نکال دیے. ایسے ایسے لوگ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جن کے اوپر میں کہتا ہوں الماریاں نہیں کمرے بھرے ہوں گے. they were on the KGB paid list. وہ آج آپ کے لیڈر ہیں. ہماری حکومت میں آج بھی آپ سمجھتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ فورن ایجنسیز کے بندے ہیں؟ بالکل ہوں گے. آپ نام لے سکتے ہیں کسی کا؟ دیکھیں وہ تو وہ ایجنسی بتا سکے گی نا جس کو, لیکن ہماری میجر پوسٹ پہ ایسے بندے ہیں. دیکھیں آپ ان کی ساری چیزوں کو آپ جو آپ کہہ بھی رہے تھے نا کہ سٹیئر کرتے ہیں چیزوں کو, وہ خود اپنے اس کے مطابق. امریکہ کا ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر ایک رول ہے, بٹ آئی ڈونٹ کنٹریبیوٹ کہ جی اس کا وہ رول نیچے. یس اس کا جو رول ہے وہ ہمارے اسلام آباد وغیرہ کے جو ٹاپ ہیئرارکی آپ کو نظر آتی ہے, ویدر دے آر ان دی گورنمنٹ, ویدر دے آر ان دا پارلیمنٹ, ویدر دے آر آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ, اس کے اندر اس کا ہے. لیکن وہ نیچے نہیں ہے. اگر ان کا ہوتا تو آپ خود اندازہ لگائیں. دیکھیں نا وہ تو پھر نیچے بھی جا سکتے تھے بڑے آسانی کے ساتھ. ہم بڑے طریقے ہیں اس کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پاکستان میں دا موسٹ ہیٹریڈ نیشن ان پاکستان ٹل ویری ریسنٹ واز انڈیا. اوکے جی, ابھی امریکہ کے اپنے سروے نے کر دیا ہے کہ نہیں, اٹ از ناؤ امیریکا. سو وٹ ڈز دیٹ اسپیک؟ اٹ مینس دیٹ دے ہیو فیل ٹو. دیکھو وہ تو چاہتے ہوں گے نا کہ لوگ ہمیں خوش رکھیں اور اندر سے کام آپ نہ کریں گے. یہ نہیں کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے پروجیکٹ اور یہ کام کریں گے وہ وہی جو ان کے انٹرسٹ میں ہے. بٹ وٹ وی آر ڈوئنگ. آپ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی واقعی از دا بگیسٹ ریونج جو ہمارے سے ریونج لیا جا رہا ہے اس وقت موجودہ حالات میں؟ بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, مہنگائی, ہر چیز آپ کے سامنے, ادارے آپ کے مکمل طور پر تباہ, جس میں اسٹریٹجک ادارے وہ بھی ہیں جس طرح وابڈا, ریلوے, PIA, جو اگر ایک وقت ضرورت آپ کی ٹرانسپورٹ ہے جنگ کی حالت میں, اور آج آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے, نہ ریلوے نہ کچھ. بائی ڈیزائن اس کو ویک کیا گیا ہے. بالکل بائی ڈیزائن. دیکھیں آپ ایک جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یار, آپ کے پارلیمنٹ میں بل آتے, یہ کیا ہے بائی ڈیزائن. آپ کو ڈیول نیشنل کی اس میں آتی ہے, اس کی ضرورت میں جسٹ تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کی ضرورت کیا پڑی ہے. آپ کے پاس 18 کروڑ لوگوں میں آپ یہ 300 بندے نہیں پیدا کر سکتے ہیں. لیکن وہ وہی لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو باہر کا نیشنل ہو جائے اس کی کس کے ساتھ ہوگی؟ کل اگر کوئی کرائسس ہوتی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ رہے گا. جی ناظرین, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اینڈ ویل اسٹارٹ اے کنورسیشن رائٹ فرام دس پوائنٹ. ویورز ویلکم بیک. وہ تو یہ ملک چھوڑ کے شوکت عزیز صاحب کے بارے میں ایک وہ کتاب ہے جی, وہ جان پرکنس کی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. لوگوں کا کہنا تھا کہ جی, مجھے یاد ہے جب بھی میں کہتا کہ یار یہ دیکھیں نا, یہ معین قریشی صاحب, میں نام لے کے بات کروں گا, معین قریشی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں دیکھیں جی وہ بھی امریکہ کا بندے تھے. یہ شوکت عزیز بھی جی امریکہ سے آئے اور امریکہ ہی چلے جائیں گے, ایک دن بریف کیس لیں گے اور آپ دیکھنا یہ چلے جائیں گے جہاز میں بیٹھ کے. حقیقت ایسی ہوئی. آج بھی لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں کہ کل کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ بریف کیس لیں گے, جہاز میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. دیکھیں جس طرح آپ کا حقانی وغیرہ یہ سارے کیا ہیں, آپ کا ایمبیسڈر جو ہے ادھر UK کے اندر وہ کیا چیز ہے, از اے برٹش نیشنل, تو اس کی وہ آپ کے ساتھ ہوگی. اگر PPP کی گورنمنٹ آج ختم ہو جائے گی, وہ کل ایمبیسڈر نہیں رہے گا, وہ ادھر رہ جائے گا. حقانی نے آلریڈی دیکھیں ادھر سے کیسے نکلا ہے, وی ہیو آلریڈی سیڈ دیٹ وہ ادھر آج آنا نہیں چاہتا. وہ 12 کو غالباً ان کو بلایا بھی گیا تھا, وہ کہے گا یار اپنا کام کرو, میں کیوں آؤں. ابھی یہ ساری چیز تو آلریڈی ہمارے اندر لوگ ہیں, اور انہی لوگوں کو آگے پیچھے جو ہے آپ وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں ود دا ریزلٹ, اور وہ اپنا ایجنڈا کرتے ہیں. وہ ان کا اپنا کام ہے, وہ دے آر پیئنگ یو اینڈ اپنا ایجنڈا نکال رہے ہیں. لیکن ہماری یہ ضرورت ہے, ہمارے لوگوں کو یہ سوچ کرنا چاہیے کہ آیا ہم ان کے اسی سر کرنا تو چاہیے لیکن ہو نہیں رہا نا. دیکھیں نہیں ہو رہا. ایک ڈیزائن اگین سیاست بھی ایک ایسی چیز بنا دی گئی ہے کہ جس میں ایک عام آدمی اب نہیں آ سکتا. میں PTI کی بات نہیں کروں گا, وہ بھی ان کو نہ ٹیسٹ کیا گیا نہ ان کو ٹرائی کیا گیا, اور وہ بھی ایک الگ 16-17 سال پرانی جماعت ہے.
اور پچھلے الیکشنز میں بھی انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا. لیکن جتنی پرانی جماعتیں, ANP ایک فیملی ایک سسٹم ایک اپروچ, پیپلز پارٹی ایک فیملی ایک سسٹم ایک اپروچ, نون لیگ ایک پارٹی ایک سسٹم ایک اپروچ, کیو لیگ ایک پارٹی ایک سسٹم اپروچ, MQM ایک پارٹی ایک ہی اپروچ لیکن لیڈر ایک ہی اسکول آف تھاٹ. پھر آپ لے لیں باقی جماعتوں کا لے لیں, ہاں تھوڑا سا اس کا سلسلہ آپ اگر جائیں گے اس سائڈ پہ, لیکن جماعت اسلامی کو دیکھ لیں یا اچکزئی صاحب کی جماعت کو یا بلوچستان میں دیگر نیشنلسٹ کو, تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس میں ہمیں پرسپیکٹو ملتا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو کنڈیشنز بن گئی ہیں, اب فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے نام بھی لیا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے, اس پہ کنسنسس بھی ہو جائے گا, اچھے آدمی ہیں, یہ آر وی موونگ ٹورڈز دی رائٹ ڈائریکشن یا پھر یہ محض لوگوں کو پھر ایک دھوکہ ایک دکھاوا؟ یہ جو ڈیموکریسی ہے, جو سو کال ڈیموکریسی, وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس آرٹیکل کے میں بڑا کلیئر ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ملک ہے, دس کنٹری از فل آف مسلم, ٹھیک ہے جی, بٹ دیر از نو اسلام. ہم فالو اپنے اس کو نہیں کر رہے ہیں. یہ جو سارے سر آپ لوگوں نے جو طالبان والا کام شروع کیا تھا اس کی ہوا تو آنی تھی, وہ جو چیزیں تیار ہو رہی تھی, انہوں نے ساری زندگی افغانستان میں تو رہنا نہیں تھا نا. ایک ملک کے ماڈرن ملک کو آپ نے بالکل, اس مسلمان کی بات نہیں کر رہا, طالبانائزیشن کے کانسیپٹ میں جگڑ کے رکھ دیا, تو اس کا تو منہ آپ کی طرف مورے گا, وہ تو کھائے گا. ونس اگین لیٹ می ٹیل یو فیصل کہ اس وقت نہ یہ طالبان تھے نہ وہ طالبان جو سر وہ جو سلیبس آ رہے تھے امریکہ سے پرنٹ ہو کے, وہ چارلی ولسن وار کا پورا جو سلسلہ وہ چارلی ولسن کا, یار وہ چارلی کا بچہ ایک دفعہ کہیں ادھر گیا ہے, اس نے افغانستان کا ساحل نہیں دیکھا تھا, وہ میران شاہ میں یہی حقانی کے ایریا میں ایک دفعہ اس کو خالی ایک ٹوپی ڈرامہ بنا کے لے جایا گیا تھا. نو بڈی واز ایٹ گون دیٹ سائڈ. وہ جو لوگ افغانستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے وہ افغان وار لڑی ہے, انہوں نے آج تک وہ آپ کے اس کے اندر نہیں ہیں. دے آر ناٹ اگینسٹ یو. انہوں نے نہ آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا. یہ تو کوئی دنیا کے یعنی اوٹ پٹھان کے جو لوگ آ گئے ہیں, بعد میں ملا عمر صاحب بھی بیچ میں آ گئے, یہ سارے بعد کی پیدائشیں ہیں. ابھی انہوں نے آپ نے ان کو وقت پہ کنٹرول نہیں کیا. وہ جو جن لوگوں کو ہم نے ادھر انوالو کیا تھا, اور وہ اپنے اس میں ایک دفعہ جب رشین, وہ بھی ہم نے ایک دفعہ معاملہ خراب ہو گیا کہ ہم نے آخری ٹائم پہ وہ جنیجو صاحب نے سب کیا کہ اوپر پانی پھیر دیا. جنیجو صاحب کا جو ان کا جو جانا تھا وہ آپ اس کو لیجیٹمیٹ قرار دے رہے ہیں؟ کدھر جانا تھا؟ مطلب ان کو فارغ جو کیا, سنا ان کو گاڑی لینے بھی نہیں آئی, زیاد صاحب نے ان کو بالکل فورن ٹور پہ تھے وہ, اور ان کو ڈسمس کر دیا. دیکھیں وہ ان کا وہ لمبی داستان ہے, وہ پتہ نہیں انہوں نے ان کے اوپر, لیکن ان کے اوپر اس کے پاس کچھ ہوگا تب انہوں نے کیا ہوگا. آپ مطلب اس میں زیاد صاحب کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں اور جنیجو صاحب کی سپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں, آئی ڈونٹ کنٹریبیوٹ بیکاز ہی واز دا ون کے لاسٹ مومنٹ پہ جنیوا پہ یہ میٹنگ ساری جو تھی, انہوں نے اس وقت جو فارن ہمارے منسٹر تھے اس کے کھیل تھا سارا, اور دے ور آن انوالو, منی واز انوالو انٹو اٹ, تب جا کے رشین کے ساتھ وہ ڈیل ہوئی ہے ان کی, ٹھیک ہے. لیکن ضیاء الحق نے اپنا دے دیا تھا کہ اوکے آپ اس وقت جو تھے فارن منسٹر کون تھے, صاحبزادہ یعقوب خان. نو, صاحبزادہ واز ناٹ, وہ ہٹا دیا گیا تھا. اس کے بعد زین نورانی, صاحبزادہ صاحب کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ اس لیے ہٹا دیا گیا تھا کہ وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا, وہ ان کی بات نہیں سنتا تھا. زین نورانی تھا, زین نورانی صاحب واز انوالو, جنیوا نے پراپرٹیاں لی, ٹھیک ہے, اینڈ دس واز ٹولڈ ٹو ہیم آن ہز فیس ان دا پریزنس آف مسٹر جنیجو. جنیجو صاحب نے بھی پیسے ویسے بنائے اس میں؟ نہیں سنا, وہ تو بڑے صادق شریف آدمی تھے. نو, جنیجو کے بارے میں کوئی یہ کلین آدمی تھے اس معاملے میں, ایبسولوٹلی ہی واز کلین مین. لیکن مطلب ہے کہ وہ پھر آپ دیکھ لیں نا کہ آپ کے اوجری کیمپ کا واقعہ ہوتا ہے, اوجری کا کیمپ کا کہتے ہیں کہ اوجری کیمپ میں سر ایسے انوالو تھی, خود کرایا گیا تھا یہ کام؟ نو, یہ کس نے کیا پھر؟ اٹ واز جسٹ این ایکسیڈنٹ. آپ اس وقت سر یہ عجیب سا ایکسیڈنٹ تھا سر, پنڈی 2 شہر اڑ گئے. نہیں 2 شہر اڑ گئے نا, آپ نے شہر کیوں اس کے گرد بنائے؟ سر شہر تو پہلے کا بنا تھا, یہ بولے کہ اس کو بیچ میں کیوں رکھا تھا؟ سوری یو آر رانگ. پنڈی تو سر پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے. پنڈی واز ناٹ دس, جو کیا تھا اوجری کیمپ تھا, یہ بالکل آئسولیشن میں ایک یہ تھا, ایک اس کے سامنے ایک یونٹ ہوتی تھی. اس کے جو بیسک جو ایک مطلب لائن میں آپ کو, بیکاز وی ڈونٹ ہیو پرابلی دیٹ مچ ٹائم, اس میں یہ ہوا ہے کہ جو بھی ایمونیشن افغانستان جاتا تھا, آرٹلری کا جو پیسز ہوتے ہیں اس کے اندر فیوز فکس ہوتا ہے, کیا جاتا ہے. کہتے ہیں سر یہ بھی تھا بہت سستا, اسٹنگرز ونگرز جو مل رہے تھے اس میں ڈنڈی ماری گئی اور اس کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا. وہ ڈنڈی سنگھ نہیں, وہ فاسفورس کی جو تھا ایک اس کے بندے سے گر گیا, بیکاز دا وے دے ور کیرنگ اٹ اینڈ دے ور ڈوئنگ اٹ فار دا لاسٹ 10 years. یہ نہیں کہ پہلی دفعہ تھی, نیگلیجنس تھی. اچھا, وہ اس کے ساتھ وہ آگ لگ گئی. اور باقی پھر وہ جنیجو صاحب جو ہے وہ اتنا اس میں گٹس نہیں تھے کہ وہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ ہماری غلطی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں آئی نے تو اس کو پہلے سے ایک کیمپ بنا کے شروع کیا تھا, بٹ دا شفٹنگ وڈ ٹیک سم ٹائم. محمد صاحب چند ایک چیزیں اور جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ آج پروگرام میں روشنی ڈالیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے
یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ مطلب یہ واقعی اتنا ایفیشینٹ ہے جتنا کہ دنیا میں اس کا ایک نام بنا ہوا ہے، یا واقعی یہ بس اللہ توکل ہی چل رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم سلالہ کا واقعہ دیکھیں تو ایئر فورس کہتی ہے جی ہم نے پہلے سے انفارم کر دیا تھا، لیکن کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھی اس طریقے کی وہاں پر، تو یہ مسئلہ ہوا. جہاں تک رہ گیا سلسلہ آپ کا 2 مئی والا واقعہ جس میں اسامہ بن لادن کا سلسلہ ہوا، تو وہ ٹوٹل ہمارے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وی ور ان اویئر، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہمارے سارے کے سارے ریڈارز جو ہیں اور جو لو لیول پر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ، کچھ کراچی میں اور دیگر آپ کے کشمیر کی سائڈ پہ لگے ہوئے، اور ویسٹرن بارڈر ٹوٹل اوپن ہے، جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جناب ہمارے تو یار دوست ہیں، ان کو کیوں ہم پریشان کریں. ڈونٹ یو تھنک دیٹ واز این ایبسولوٹ نیگلیجنس کسی بھی بہاف پہ؟ کل کو تو اسرائیل کے طیارے سائڈ سے آ کر کے آپ کا نیوکلیر سیٹ اپ گڑبڑ کر دیں، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نا؟ بالکل کچھ بھی ہو سکتا تھا. آئی ایگری ود یو. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکنز کے ساتھ دیکھیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان میں ہیں، ان کے یہ ہیلی کاپٹرز وغیرہ، یہ رائٹ آپ کے یہ غازی وغیرہ اور ادھر تک تربیلا وغیرہ تک، ادھر تک وہ آتے جاتے تھے. انہوں نے اپنے سیلاب، ہم تو دیکھیں نا وہی بیکاری کی بات، ہم مڑ کے اسی کے اوپر سوئی آ کے رکتی ہے کہ بیکاریوں کی طرح بڑا خوش کیجیے امریکہ نے ہمیں بڑا مدد دی اور سیلاب زدگان کو، اور جو انہوں نے آپ کو صحیح مانیٹر کر لیا کہ سمجھ لیا ایگزیکٹلی دے نیو، اسکین کر لیا آپ کو، ان کو پورا ایریا کا پتا تھا اس کا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وی واز ہیئر. یہ بھی بات اس کی نہیں ہے، ہم نے ہی ان کو جو ہے فیڈ کیا. وہ جو ایک آپ کو پتا ہوگا کہ ایک میسج جو تھا وہ ان کو دیا گیا تھا، اور وہی آدمی جو ہے اسی کو پھر انہوں نے، بیکاز ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل وہ نہیں تھا کہ ہم اس کو کہ بھئی کون ہے، وہ عربی بول رہا ہے اور اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی کوئی وہ نہیں تھی. اس نے یہ کہا کہ تم کدھر ہو، اور اس نے کہا جواب یہ تھا کہ میں ادھر ہی ہوں جدھر ہم ملے تھے. ابھی اس کو ساؤنڈ کو آپ نے ٹریس کرنا تھا، اینڈ دیٹ واز ٹریس موسٹ پروبیبلی. اس میں جو ہے کونٹوناما میں کسی نے اس کی ایک آواز وہ کرا لی تھی، جو ان کے پاس لوگ تھے، اس کو انہوں نے فالو اپ کیا. میری اپنی وہ پرسیپشن یہ ہے کہ اس تک یہ پہنچ گئے تھے، اس کو انہوں نے اپنے اس میں لے لیا تھا، بیکاز ہی واز دا ون جو اس کمپاؤنڈ کے اندر تھا، اینڈ ہی واز دا فرسٹ ٹو بی شاٹ. جب یہ اندر گئے تو سب سے پہلے کمپاؤنڈ میں اس نے اس بندے کو مارا ہے. The second person was his son who was on the first floor. اور دو گارڈز تھے جو بھائی تھے. ٹھیک ہے، he was the جو تاکہ وہ مسئلہ ختم ہو جائے کہ یہ کس طرح بات نکلی اور کدھر نکلی اور سر اس چیزوں پہ. تو آئی ایگری ود یو، بٹ دین فرام دیٹ بارڈر یہ جو اسٹیلتھ والی ہے، ابھی اس کی تو ٹیکنالوجی کے ساتھ جو بھی اس کا ہونا ہے، بٹ ایگزیکٹلی نیو کہ کس ٹریک سے اتنا ڈیٹیل سے تب ہی ہو سکتا ہے کہ سیلاب میں تو وہ ایک ایک گھر اور ایک ایک گاؤں میں اترے تھے. تو ان کو ایگزیکٹلی یہ جو لو فلائنگ بھی ہو، اسٹیلتھ کی ان کو وہ بھی حاصل ہو، اینڈ یہ بھی ہو کہ اس میں کتنا فیصد اس بات میں حقیقت ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر سے کوئی شخصیات یا شخص بھی ملا ہوا تھا گوروں کے ساتھ، سی آئی اے کے ساتھ، یہ شکیل آفریدی کے علاوہ بھی کوئی؟ نہیں، میں اس کو بالکل نہیں مانوں گا. ان کو دیکھیں یہ پتا ہونا، یہ کہہ دینا، کیونکہ ایک شخصیت کے بارے میں تھوڑا اس طرح تھا کہ وہ راتوں رات امریکہ چلے گئے اور سنا کہ 25 ملین ڈالر بڑے لوگ سکتے کہ ابھی میں آج سے میں آپ سے یہ ڈسکشن کر رہا ہوں، میں صبح کی فلائٹ پکڑ کے لندن جاتا ہوں، اینڈ گاڈ فورگیٹس دیر سم تھنگ، تو وہ کہیں گے جی وہ کل فیصل کے ساتھ اس نے، I don't contribute towards that. اور اس میں یہ ہے کہ جو یہ لوگوں کا اکثر جو ہے جو ان کو اس چیز کا علم میں تو کہتا ہوں نہیں ہے شاید، بھائی دیکھیں وہ پی ایم اے کے بالکل اتنے تھے، فوجی اس میں. تو سر یہی تو چیزیں سارے کویسچن مارکس ہیں نا کہ وہاں پر کیوں نہیں وہاں پہ کیوں، وہ شیخو پورہ کی کسی مسجد کے پیچھے گھر میں کیوں نہیں رہا؟ نہیں وہ اس لیے نہیں رہا تھا، وہ ریلیکس تھا، ٹھیک ہے، اٹ واز اے سیف پلیس فرام دیٹ اینگل. سر میں مجرم ہوں اور میں تھانے کے ساتھ میرا اپنا وہاں اس سے کوئی 200 گز پہ میرا اپنا گھر تھا جو میں نے کوئی 2 سال پہلے ڈسپوز آف کیا ہوا ہے اس جگہ میں، وہ ٹھیک ہے، اس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی ناظرین، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ان کے پاس 5 نیوکلیر سبمریز ہوں گی، 50 کے قریب ان کے پاس ڈسٹرائرز ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس 3 ایئر کرافٹ کیریئر ہوں گے. تو یہ وہ ایک وہ بلو واٹرز کی بات ہے کہ اپنے ریجن سے باہر نکل رہا. اور پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی آپ کی سارا سلسلہ اس کے میں جو قابض ہونے کا، should we consider India or should we rather accept the might of India؟ یا ابھی تک بم لے کے جو بیٹھے ہوئے کہ ماریں گے؟ Never.
you know. सर वाई नॉट? इधर आप पैसे लेके फिरते हैं सर अमेरिका के, देखिए, उधर आप सॉवरेन बने हुए, रोजाना ड्रोन हमले हो रहे हैं, किस बात की सॉवरेनिटी? वो बंदा उठा के ले जाता है आपके मुल्क से। आखिर इन लोगों ने जाना भी है, और मैं ये कहता हूं कि मेरी जो परसेप्शन, मेरी फिलॉसफी मेरी अभी मुझे ये बताती है कि ये बाकी चीजें अभी खत्म हो रही हैं. देयर हैज टू बी नाउ अ डिवाइन जस्टिस. ये मुल्क उसके नाम पे बना है, दिस इज द ओनली कंट्री. या इजराइल बना है अपने उसके लिए, या ये हमारे वाला जो है इस्लाम की उसके ऊपर हुआ है, और इसको आखिर में अल्लाह ताला ही जो आएगा हमारे उसके लिए, हमारा ईमान. सर ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या मतलब अल्लाह ताला किस तरह, अल्लाह ताला इस तरह आएगा, वो आप जैसे मुझसे किसी में हमें पैदा करेगा, और इसी से लोग मतलब आपके कोई लीडरशिप होगी जो इंसान का बच्चा होगा? बिल्कुल, कोई इंसान का बच्चा जो है अल्लाह ताला किसी के दिमाग में ये चीज डालेगा, और अगर वो हो तो इंडिया की सॉवरेंटी जो है नेवर. मैंने कहा मैंने सर आपका पानी, आपका नेशनल सिक्योरिटी की बात आप करते हैं सर, पानी आपका उन्होंने जो आपके साथ किया हुआ है सर, दरिया ले देखिए इन सब का इलाज उसी पे आपका फूड सिक्योरिटी बेस्ड है, नेशनल सिक्योरिटी का अलग है, इंटरनल एक्सटर्नल आपके सामने बात कर ली. ये तो सर वही बात है सर कि ये मतलब हम मेरे ख्याल में फूल्स पैराडाइज में नहीं रह रहे. नहीं, हम फूल पैराडाइज में नहीं रह रहे हैं. हम इस उम्मीद में जरूर रह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला कोई फजल करेगा, कोई अच्छी लीडरशिप जो है. वी डोंट हैव द लीडरशिप. मौजूदा लीडरशिप से आपको कोई तवक्को नहीं है? नहीं, मुझे कोई तवक्को नहीं. डू यू ट्रस्ट प्रेसिडेंट जरदारी एंड प्राइम मिनिस्टर? अब तो राजा साहब है नो कि पाकिस्तान को आपने देख लिया है. देखिए यही आपके प्राइम मिनिस्टर साहब है, मतलब है वो एक बिजली नहीं ठीक कर पाया, और मैंने आपको बता दिया है कि ये आप इस्लामाबाद में जो बैठे हो ये जन्नत है आप जो आप देख रहे हो. आई वॉज इन माई होम टाउन विच इज पार्ट ऑफ पिशावर के सबर्ब में है. इट इज पार्ट ऑफ कारपोरेशन. 25 आवर्स बिजली नहीं है, पानी नहीं है. नेचुरली बिजली नहीं होगी तो पानी किधर से आएगा? ये अभी हाल है. वो एक चीज तो उनसे हो नहीं पाई, एंड द वे दे मेड द मनी, तो आप अभी पूरा मुल्क उसके उसमें झोली में डाल दिया. आप इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, लोगों का ख्याल है फिर यही होगा जो कुछ हो रहा है. I would agree with you. I tend to agree with you. फिर अगर इलेक्शंस होते हैं तो नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं. फिर देखें जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते बंद कर देते हैं, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल से मेरे हरगिज मतलब फौज नहीं है. जुडिशियल कू की मैं बात वर्ड शायद गलत हो जाए, कि जुडिशरी के साथ कोई जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एग्जीक्यूटिव का और पार्लियामेंट का, ये कोई नया रंग लाएगा? इसमें बड़े बड़े स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स भी, मैं भी देखें अभी उसमें कुछ ना कुछ तो रंग लाना चाहिए उसमें. लेकिन आप उसमें भी देखें, इवन हमारी जुडिशरी, द सो कॉल्ड जो आजाद जुडिशरी है, वो भी तो हमारे लखनवी अंदाज में फैसले करते हैं ना. आप प्राइम मिनिस्टर को 30 सेकंड के लिए सजा दे दी, ओके, उसी चक्कर में तो फारिग किया. नहीं, वो 30 सेकंड तो आपने दे दिया, एग्रीड. अगर आप उसको सही स्पिरिट में कोई ले तो सजा मिल गई, ही इज अ कॉन्विक्ट. लेकिन कौन इनको मनवाएगा? वो आपकी स्पीकर कुछ और लिख देती है. भाई आपने जो फैसला बाद में जजों ने देना, एक स्कूल ऑफ थॉट था जी कि अगर सजा होती और ना होती तो फिर क्योंकि वो फिर कन्विक्ट ना होते, जेल ना जाते, उस चक्कर में पड़े रहते, तो फिर कन्विक्शन होती ना, तो फिर लिहाजा शायद वो फारिग भी ना होते. लेकिन चले वो चले गए. दो तीन चीजें एटलीस्ट उन्होंने उनको क्लियर कर देना. आप इस बात में बिलीव करते हैं कि हमारे शहरों में, खास करके इस्लामाबाद में, एक्सीज और ये ब्लैक वाटर्स एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है. ये हमारे इधर आप बाहर निकल जाएं, ये F8, F6 फलाना, हर तीसरा चौथा जो है आपको हर सेक्टर में 4-4-5 इनके सेफ हाउसेज हैं. वो किस लिए हैं? मतलब वो रह रहे हैं, वो घर खाली पड़े. ये जो पठान की अशकाल में मैं कहूंगा, लंबे बालों में, शलवारों कमीजों में जो गोरे फिरते हैं, काले शीशे, सफेद जीपें, अक्सर औकात 2-2, 3-3 आगे पीछे, असला भी निकलता है, कोई पूछने वाला नहीं है. सुनने में ये भी आया कि जनाब जब इनको पकड़ा जाता है तो रहमान मालिक के फोन पे छोड़ दिया जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं, आपको अखबारों में भी आप, ये नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है. पिशावर ही जाते हैं, इनसे ये कोई नहीं पूछता, कहता है ये इस पे पाबंदी है. हर दूसरे तीसरे रोज वहां 3-4 बंदे इनकी गाड़ी पकड़ी जाती है, असले के साथ पकड़ी जाती है, और वही वाली बात के फोन जाता है, आप छोड़ जाते हैं. मोहम्मद साहब, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे या रहेगा इंटैक्ट? इंशाल्लाह रहेगा. मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए. जी व्यूअर्स, आप देख रहे थे प्रोग्राम हमारा हॉटलाइन विद बशीर वली मोहम्मद, और गुफ्तगू आपने सुनी. कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ परसेप्शंस, और बहुत सी इसमें ऐसी चीजें भी जो शायद पहले सुनने को नहीं मिली होंगी आपको. आज आपने मुलाहिजा की. एनीवे, आई विल सी यू टुमारो एट 11. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.